ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے ساتھ بیٹھے میرے استاذ محترم شیخ محفوظ الرحمن اور دیگر میرے نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد میں ڈائریکٹ اپنے موضوع میں آتا ہوں. بہت رات بڑی تاخیر لیٹ آلریڈی ہو چکی ہے. میں نہیں چاہتا کہ بات کو زیادہ ایگزیجریٹ کروں، پل کروں. میرا ٹاپک ہے نوجوانوں کی تربیت، ینگسٹرز کے آج کل کے بڑے بڑے ایشوز، پرابلمس. ایکچولی یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی وائڈر ٹاپک ہے، بہت ہی ہولسٹک ٹاپک ہے، بہت ہی کروشیل ٹاپک ہے. ٹاپک نوجوانوں پہ بات کرنا اس لیے کروشیل اور بہت ہی ہولسٹک اس لیے ہے کہ نوجوانوں کا رول اتنا کروشیل ہے. نوجوانوں کا ٹاپک اس لیے کروشیل اور ہولسٹک ہے، نوجوانوں کی پرسنالٹی اتنی کروشیل اور ہولسٹک ہے. کیونکہ نوجوان پہ بات کرنا آسان نہیں ہے. بوڑھوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، چند آداب، چند سلوک، چند تقاضے بتائے جا سکتے ہیں. بچوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے بارے میں بات کرنا اٹس لائک وی آر ٹاکنگ آن دا بیک بون آف دا سوسائٹی. ریڑھ کی ہڈی جیسے بدن میں ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ جیسے ہوتا ہے نا، بیک بون جو ہوتا ہے بدن، اس کے اوپر بات کرنا یا صرف آنکھ یا ہاتھ یا انگلی کے پر بات کرنا، اتنا بڑا فرق ہے بولنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے. کیونکہ وہ رول پلے کرنا ہے آپ کو، یا وہ رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں. وہ رول آپ کو پلے کرنا ہے اور وہ رول آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، وہ رول آپ سے مانگا جا رہا ہے. کوئی بھی قوم، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی جنریشن، اس کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اگر اس کو دیکھنا ہے نا، اس قوم کے نوجوانوں کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھو، وہ کیسے ہے، تو ان کا فیوچر معلوم پڑے گا کہ ان کا فیوچر ایسا ہے. مسلم قوم کی، میں سارے ہندوستان کی بات نہیں کرتا، شہر چنئی کی یا اور بھی اس کو کنسٹرکٹ کر کے میں اگر بولوں گا، اس ایریا کے فیوچر کا اگر آپ کو ڈیزائننگ چاہیے 10-25 سال کے بعد کا، تو یہ آپ لوگ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایریا 25 سال کے بعد اسلامکلی کیسے ہوگا. یہاں کے گھرانے کتنے اچھے ہوں گے، یہاں کی مسجدیں کتنی اچھی ہوں گی، یہاں پر اسلامک مورالٹی کتنی اچھی ہوگی، یہاں کے گھروں کے اندر کتنی خوشیاں ہوں گی، یہاں کے لوگوں کے اندر اسپریچولیٹی، دین، عقیدہ، اخلاق، ایمان، یہ آپ لوگ ہی ہیں جو آج بھی ہیں اور فیوچر بھی ہیں. عربی لینگویج میں بڑے ماہر استاد میرے بازو میں بیٹھے ہیں، میرے استاد ہیں. تقریباً 92-94 کے ٹائم میں میں بہت چھوٹا تھا، ایسا تھا، شاید ایسا تھا، یہ بچے کے ایسا. ہاں، یہ بچہ نہیں یار، یہ تو بڑا ہے، اچھا خاصا شادی کا عمر کا ہے، اس کو کیوں بچہ بنا رہے؟ اس کے بازو میں جو بیٹا ہے وہ. میں جامعہ رحمانیہ تحفیظ القرآن بمبئی میں پڑھتا تھا. یہ میرے استاد محترم تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے، بہت سادگی تھی طبیعت کے اندر، وہ یاد ہے. تو میں ادھر آیا تو ان سے ملاقات کیا، اور عربی لینگویج کا جو ووکیبلری جو تھا نا، مفردات، وہ ہم کو پڑھاتے تھے. باقورۃ الادب آپ پڑھاتے تھے.
اللہ عاشق کی عمر میں درازگی دے، اور میرے لیے شرف ہے کہ میں یہ منچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے لیے شرف ہے نا۔ شاب ایک لفظ ہے، شاب، شباب، عربی کے اندر نوجوان کو شاب یا شباب، نوجوانی، اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا لٹرلی میننگ شاب کا پاور، اسٹرینتھ۔ آپ اگر ڈکشنری اگر اٹھا کے دیکھیں گے، اوکے، شاب کا مطلب ہوتا ہے قوہ، اسٹرینتھ، پاور۔ کس کا پاور؟ کس کا پاور؟ ایک چیز اگر اپنے آپ میں اگر کوئی پاورفل ہے، یہ کسی چیز کے لیے کام آئے گی نا۔ جیسے ایک بیٹری ہے، بیٹری اپنے آپ میں ویلیوبل نہیں ہے جب تک اس کا یوسیج نہ ہو۔ موبائل میں بیٹری لگائے تو وہ اس بیٹری کا ویلیو ہے، isn't it؟ کار میں یا اسکوٹر میں جو بیٹری میں جو چلتے ہیں، خالی اگر چارج کر کے بیٹری رکھیں، پاورفل بیٹری، کوئی ویلیو ہے جب تک اس کو اس کے مشن سے اس کو اٹیچ نہ کرے۔ پیارے نوجوان، تم پاور ہو، تم اسٹرینتھ ہو، تم بیٹری ہو، بٹ اٹ شوڈ بی کنیکٹڈ ود دا کمیونٹی اینڈ یور فیملی، دین اونلی یور ویلیوز ول بی ریفلیکٹڈ۔ تب آپ کی ویلیو ہے۔ اپنے آپ میں کیا ہے؟ کوئی بھی آپ کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، کہیں بھی پانی پڑ جائے گا تو تمہاری بیٹری ختم ہو جائے گی، کہیں پانی کے اندر تمہاری اپنے آپ میں یو آر زیرو۔ بات سمجھو آپ اس بات۔ جب تک آپ بینیفیشیل نہیں ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند اگر نہیں ہے، تمہاری شخصیت، تمہاری پرسنالٹی دوسروں کے لیے بینیفیشیل اگر نہیں ہے، یو آر لائک ڈمی پیس، اوکے، ایکسٹرا پیس۔ میری بات سے یہ مت سمجھو کہ او شیخ نے ہم نے پاور بول دیا، ابھی تو جم جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، نو 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 نو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو درجہ دیا ہے۔ اور یہ جو عمر ہے نا، یہ جو ایج ہے جو پیوبرٹی کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، ایڈولیسنس کا ٹین ایج کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، جب تم بالغ ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہو، یہ عمر کروشیل عمر ہے، کروشیل۔ تم بنتے بھی ہو اسی عمر میں، بناتے بھی ہو اسی عمر میں، تم بگڑتے بھی ہو اسی عمر میں، بگاڑتے بھی ہو اسی عمر میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو سایہ ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ لیٹس وی فائنڈ آؤٹ واٹ از دا میننگ آف نشأ فی عبادت اللہ۔ لیٹس کیا سمجھو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے زندگی، اللہ سے کنیکٹ کر کے گزارا، فی عبادت اللہ، نشأ یعنی اپنی زندگی جیا، کس حالت میں؟ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ عبادت کا مطلب جسٹ ہم ادھر یہاں پہ ڈسکور کریں گے یا ڈیفائن کریں گے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کون بولتا ہے عبادت کا معنی کیا ہے؟ کوئی بولے آپ میں سے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جی، اللہ کو خوش کرنا۔ ویری گڈ، بہت کلوز آپ جواب کیا ہے، بہت گڈ۔ اور تھوڑا اس کو اور ایڈ کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ ہاں، اللہ سے محبت کرنا، فارم آف دا عبادہ، گڈ، ویری گڈ۔ ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ کے ساتھ رہنا، گڈ۔ یہ سارے جوابات صحیح ہیں، اوکے، یا نیئر ٹو ایگزیکٹ آنسر ہے۔ میں آپ کو ایک خاص ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ وائز اگر ہم اسٹڈی کریں گے، عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور نبی کی سنت پر ہو، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا کام ہو اور نبی کے طریقے پر ہو۔
یہ آپ کو اپنے تقریروں میں سنا ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اس کو اور ایک انداز سے بولا جا سکتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ پریکٹس، ہر وہ ڈیڈ، ہر وہ ایکشن جس سے اللہ راضی ہو جائے، which pleases اللہ، جو اللہ کو خوش کرے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ خوش کرے گا، نبی کے راستے پہ ہوگا تو یہ خوش کرے گا نا، اٹ از انڈرسٹوڈ۔ تو یہ جو عبادت کا جو معنی بہت ہی ہولسٹک ہے۔ عبادت بالکل اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا عقیدہ توحید عبادت کا فاؤنڈیشن ہے۔ نماز عبادت کا پلر ہے، زکوٰۃ عبادت کا پلر ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن عبادت ہماری فیملی لائف، ہماری پبلک لائف، ہماری انڈیویجول لائف، ہماری ہڈن لائف، ہماری لائف جو کمپیوٹر کے ساتھ گزرتی ہے، ہماری لائف جو یہ گیجٹ موبائل کے ساتھ گزرتی ہے، پرائیویٹ لائف، یہ بھی عبادت کیسے کنورٹ کریں گے اس کو؟ تو عبادت جیسا آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، ایسے ہی اچھے کاموں میں اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے جماعت، اپنے بڑے، اپنے علماء، اپنے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے ہر کام میں آپ کو آگے رہنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے رہنا ہے، تب وہ عبادت۔ every action which pleases اللہ، ایک ہولسٹک معنی۔ تم راستے سے ایک کانٹے کو اٹھا رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تم اپنے ماں سے اچھے سے بات کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ 2 منٹ اچھے سے انٹریکشن کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس حدیث پہ آؤ، واپس ادھر حدیث پہ آؤ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس میننگ کے ساتھ اس حدیث کو سمجھو۔ ایسا نوجوان جس نے عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی جیا۔ گاٹ اٹ؟ ابھی سمجھ میں آیا نا؟ ایک کمپریہنسو میننگ میں لے لو اس کو، ایک ہولسٹک میننگ میں لے لو، ایک شامل میننگ میں لے لو۔ خالی ایسا نہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ہاں نماز پڑھے تو اچھا، زکوٰۃ دے تو اچھا، داڑھی چھوڑے تو اچھا، ایگزیکٹلی اچھا ہے، لیکن اسی تک محدود مت رکھو۔ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنے زندگی کے الگ الگ کارنر میں، اپنی فیملی اور اپنے پرسنل، اپنی جو بھی لائف کے اندر اسلام کے پرنسپلز کو اوبے کرو۔ دیکھیے نوجوانوں کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کی طاقت ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر تھے اور ہمارے فیوچر بھی ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیارے بچوں، بہت افسوس کے ساتھ ہمارا اکثر بہت بڑا نوجوان، انشاءاللہ آپ لوگ کوئی بھی ایسے نہیں رہیں گے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوکے، بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کی عمریں میں بھی 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے، بٹ میچورٹی میں وہ لوگ اس کے ہاف ہیں۔ 30 سال کا نوجوان 15 سال کی زندگی جی رہا ہے، گاٹ اٹ؟ 30 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان 10 سال کی لائف سٹائل جی رہا ہے۔ اٹ از فیکٹ، یہ حقیقت ہے۔ 20 سال جو زندگی گزارا، اتنی رات، اتنے مہینے، اتنے ہفتے گزارا، جو اس کے اندر جو ایک نرچرنگ جو ہونا تھا، جو اسکلڈ ہونا تھا، جو ریسپانسبلٹی ہونا تھا، وہ نہیں دکھتا۔ ہی اسٹل ان دس اسکرین، اس کی پوری زندگی کنسٹرکٹ ہو کے اس اسکرین کے اندر آ گئی۔ تو کیا اس نوجوان کو ریئلی میں پروڈکٹیو نوجوان بولیں گے آپ؟ اس لیے میں بولتا ہوں یہ ڈائلاگ یاد رکھو، اس کا فزیکل ایج 30 ہے لیکن مینٹل ایج 15 ہے، یا اس کا آدھا 7 ہے۔ نہ سونے کا ادب، نہ اٹھنے کا ادب، نہ بات کرنے کا ادب، نہ کھانے میں گھر والوں کے ساتھ، نہ خوشی میں گھر والوں کے ساتھ۔
سبحان، نہ پہننے کا ادب، نہ سوشل میں کیا ہو رہا ہے اس کا خیال، کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا خیال، نہ علم حاصل کرنے کا جذبہ، نہ بڑوں کا قدر نہ چھوٹوں کا قدر۔ خاندان کے اندر تمہاری مائیں، تمہاری خالائیں بچپن میں تم کو لاڑ کرے، بچپن میں تم کو گود میں سلائے، بڑے ہو گئے تو پلٹ کے ان کو سلام کرنے کی توفیق تم کو نہیں ہوتی، بیمار پڑ گئے تو زیارت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، نوجوانوں، ایسے نوجوانوں کو کیا بولیں گے؟ دے آر لیونگ ان 60 بٹ ایکچولی دے آر واٹ؟ عمر بدن کا جو ایج ہے وہ بھلے سے بڑا ہے لیکن دماغ کا ایج ان کا ہاف ہے۔ تو کون سی چیز امپورٹنٹ ہے ابھی؟ دماغ اصل ہے تمہارا، میچورٹی اصل ہے، یا تمہارا فزک ہے؟ میچورٹی، مینٹل، سائیکولوجیکل، اس کو تھوڑا سا نرش کرو، اس کو تھوڑا سا مضبوط کرو۔ یہ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باہر بھی دنیا ہے، اپنے زندگی میں جینا، لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سماج کی ذمہ داریاں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الناس کالابل المئہ۔ یہ میری بات ہے نا، یہ جو میں نے کہا اس کو ہر بچہ اپنے بیڈ روم میں لکھ کے رہنا، تاکہ وہ کوٹ لکھ کے اس کو دیکھ کر وہ اپنے اوپر اپلائی کرنا۔ 25 سال کا عبداللہ لیکن 10 سال کی زندگی جی رہا، 25 سال کا عبداللہ لیکن دماغی حالت یا ریسپانسبلٹی کے حساب سے 10 سال کا بچہ ہے۔ وہ ابھی بھی اس کو پینٹ نکال کے کہاں رکھنا نہیں آتا، اسکول سے کالج سے آنے کے بعد بیگ کدھر لگانا نہیں آتا، بڑے بیٹھے ہیں تو کیسے چلنا نہیں آتا، ماں ناراض ہے تو ان کو خوش کرنا نہیں آتا، پڑوس میں کوئی بیمار ہے ان کے پاس جا کے عیادت کرنا نہیں آتا۔ کیا بولیں گے آپ ان؟ ایک کوٹ لکھ کے رکھو، یہ آپ کو ریمائنڈر رہے گا، ریمائنڈر، کیا میں ایسا ہوں، کیا میں ایسا ہوں، کیا نہیں۔ الٹا ہونا کیا چاہیے؟ یا تو 25 سال کے ہو تم، یا 20 سال کے ہو، لٹرلی یا بیسیکلی یا تو لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا مینٹل گروتھ، کون سا گروتھ؟ مینٹل گروتھ بھی 20 سال کا چھڑا۔ تم اگر 20 سال کے ہو تو مینٹل گروتھ بھی 20 سال کا رہنا۔ میں تو بولتا ہوں ایک 2 سال آگے کے رہو نا، ایڈوانس رہو، 2 سال کے آگے کا سوچو، ایکسپرٹ رہو تھوڑا سا۔ فون دیکھو کتنا آگے چلا گیا، آج سے 5-6 سال پہلے 2G میں تھے ہم لوگ، نوکیا فون چلاتے تھے۔ ٹیکنالوجی اتنی امپروو کری لیکن ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا کر دیا؟ سنک کر دیا، ہماری جو اسمارٹنس کو، ہماری صلاحیتوں کو، ایون دو ہمارے اخلاق کو دبا دیا، کچل دیا۔ پیارے نبی کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی، مسلم شریف کی روایت ہے، الناس کالابل المئہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ الناس کالابل المئہ، میری امت کے لوگ، کامن لوگ، دیکھنے میں ان کی مثال ایسی ہوگی جیسا کہ 100 کیملز ہیں، 100 اونٹ ہیں، دیکھنے میں 100 اونٹ ہیں، بہت اونٹ ہیں۔ وَلَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً، لیکن وہ 100 اونٹ نمبر میں ہیں لیکن کام کے اس میں ایک بھی نہیں۔ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، وہ اونٹنی کو اگر 100 نمبر میں جو دکھنے میں بہت بلک میں دکھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکل دنیا میں سفر کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، کچھ لادنے کے لیے ایک اونٹنی کو بھی یوز کرنے کے لائق اونٹنی نہیں ہے۔ کیا تم ایسے لوگ ایسے بننا چاہتے ہو کیا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم بیٹا، مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہو اپنے آپ کو۔ آپ ان 100 اونٹنیوں جیسے بننا چاہتے ہو کیا؟ دیکھنے میں تو دکھ رہے، بڑے بڑے باڈی گاڑا دکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں لے ہوئے دکھ رہے، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں، پریکٹیکل دنیا میں، یہ اللہ نے جو زندگی جینے کے لیے بولا ہے، موسٹ پروڈکٹیو، موسٹ افیکٹو، موسٹ پروڈکٹیو، موسٹ افیکٹو،
کیا ہم وہ زندگی جی رہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اگر یہ بولو، کیا میری موت ہو جائے گی تو کیا میں ایک سکسیسفل آدمی ہوں؟ آپ اس کو، یہ سوال کو ایسے بھی ٹرن کر سکتے ہیں۔ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، دیکھنے میں تو بہت ڈھیر سارے نوجوان امت کے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف کچھ لکھا گیا تو روڈ کو انگار لگا دیں گے، روڈ کو دھرنا دے دیں گے، لیکن صبح کی فجر کو نماز کو آنے کے لیے، ظہر کی نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کے لیے، قرآن کو تجوید سے سیکھنے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، وہ پیشن نہیں ہے، وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ ایفرٹ نہیں ہے۔ وہی جذبات کے اوپر، ایموشنز کے اوپر جان دینے بھی تیار ہیں، جان لینے بھی تیار ہیں۔ ایسا ایمان، ایسا جذبہ نہیں چاہیے جو بے لگام جائے۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان، اسپیشلی ایک نوجوان کی مثال ایسی ہونا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کتنی پیاری مثال، ایک ایگزامپل کے ذریعے سے اللہ بول رہا ہے، ایک مومن کی مثال۔ اس کو ہم اپلائی کریں گے نوجوانوں پر، کیونکہ ٹاپک نوجوان ہے۔ اوکے، نوجوان کی مثال اللہ رب العالمین نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک جھاڑ سے دیا، ایک ٹری سے دیا، ایک درخت سے دیا۔ کیا بولا؟ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا عبد اللطیف، میں اپنے آپ کو اس کو یہ کر رہا ہوں، کنسیڈر کر رہا ہوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان دیا، مومن کی مثال بیان کیا، مثلا کلمۃ، ایک اچھی سی مثال، ایک نیک مثال، کشجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت سے اس کی مثال دیا، ایگزامپل دیا، کشجرۃ طیبہ، درخت سے ایک مومن کی مثال دیا اللہ نے۔ اصلها ثابت، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، ایسا درخت جس کی جڑیں، جس کے روٹس زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، اور ایسا درخت فرعها فی السماء، جس کے ٹہنیاں، جس کے ٹرنچ، جس کے کیا بولتے ہیں اس کو، برانچز کا ہے، آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور ایسا درخت، مومن کی مثال یا نوجوان مومن کی مثال ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں، ڈیپر ہیں، اور جس کے ٹہنیاں، جس کے ڈھالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ایسا مومن ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور وہ ایسا مومن ہے، ایسے جھاڑ جیسا ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ پہلی بات جو اس آیت کے اندر کہا کہ فرعها اصلها ثابت، کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جڑیں، یعنی اس کا عقیدہ، اس کے ایموشنز، اس کا فیتھ، اس کا بلیو کو اللہ رب العالمین نے جڑ سے مثال دیا، جڑا، اس کے جڑا زمین کے اندر جا کو ہے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے تکلیفاں، چھوٹے چھوٹے پانی کا آنا، طوفان کا آنا، ہواؤں کا بہنا، کوئی گاڑی آ کے ٹکر مارنے سے وہ جھاڑ گرتا نہیں۔ گرتا ہے کیا؟ سونامی آیا تو بھی وہ جھاڑ نہیں گرتا۔ ایسے ہی مومن نوجوان یہ فتنوں فسادوں سے، OTT پلیٹ فارم سے اور سوشل میڈیا سے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا ایمان کا جو جڑ ہے نا، بہت ڈیپر ہے، بہت سٹرانگ ہے۔ چھوٹے موٹے فتنے، یہ سوشل میڈیا، یہ OTT پلیٹ فارم، یہ باتیں، یہ جو ہے ننگا پن، یہ کریئر، آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا کریئر، اوکے، صرف میٹیریلسٹک جو کریئر،
पैसा बनाने के लिए करियर, अच्छी बीवी लेने के लिए करियर। यार ये कौन सी बात है? इसके सामने हथियार नहीं डालना। अल्लाह ने फरमाया वफ़रउहा फिस्समा, और ऐसा नौजवान बच्चा, ऐसा मोमिन जो दिखाई देता है जिसका वजूद महसूस किया जाता है। इस पॉइंट को नोट करो आप लोग, नोट मतलब समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे नौजवान हैं घर में सिर्फ नंबर के लिए, बस घर में फैन खराब हो गया तो भी तुम लोग को पढ़ के नहीं जाता है, घर में पानी खत्म हो गया तो भी तुम समझते हैं कि मेरा काम नहीं है। हाँ, घर में कुछ तकलीफ हो रही तो तुम अपनी दुनिया में मगन हो, तुम अपने कमिटमेंट में मगन हो, तुम्हारा वजूद दिखाई नहीं देता। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, मोमिन नौजवान आसमान में ऐसा फैला रहता है कि वो घर, खानदान, फैमिली, पड़ोस, कम्युनिटी, मस्जिद, हर तरफ से देखो तो दिखाई देता है, बड़ा झाड़। गॉट इट? तुम कंसिडर होना, तुम्हारा प्रेजेंस फील होना, तुम्हारा प्रेजेंस फील होना, तुम्हें देखकर बड़ों की आंखों को ठंडक मिलना, खुशी मिलना, जज्बात मिलना, एक यकीन आना, तुम्हें देखकर एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीदें करना। और बड़ा दरख्त ऐसे दिखाई देता है तो बड़ा दरख्त क्या करता है? बड़ा दरख्त साया देता है, शेल्टर देता है, दूसरों को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ के तुम अपने मुसलमानों को हर अच्छे कामों के अंदर सपोर्ट करने वाले बनना, मल्टी टैलेंटेड बनना, स्किल्ड बनना तुम लोगों को, जैसा कि दरख्त तुअती उकुलहा कुल्ल हीन, और तुम हर हाल में तुम प्रोडक्टिव रहना। एक बेटे की सूरत में, एक भाई की सूरत में, एक भतीजे की सूरत में, एक भांजे की सूरत में, एक पड़ोसी की सूरत में। फिर तुम्हारी यही अगर अच्छा तुम रहे तो शादी होने के बाद एक शौहर की सूरत में। तुम्हारा फल है ये क्या है? तुअती उकुलहा कुल्ल हीन, हर मौसम में तुम दूसरों के लिए प्रोडक्टिव हो, फ्रूटफुल हो। उकुलहा मतलब क्या? फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द ट्री। तुम प्रोडक्टिव हो दूसरों के लिए। मैं नहीं जानता प्यारे बच्चों, प्यारे नौजवानों, तुम लोग किस हद तक इस आयत के ऊपर फिट बैठ रहे हो। मैं आपके ऊपर कोई ऑर्डर लगाने के लिए नहीं आया, मुझे फौज में भर्ती करने के लिए इधर नहीं आया हूँ मैं आपको, मुझे कोई टीम या कैडर नहीं बनाना है, बट ये हकीकत है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने माँ को काम को नहीं आते, अपने खानदान के लिए काम को नहीं आते, लेकिन दुनिया वालों के लिए बहुत कमिटेड है, दोस्तों के लिए जान देने तैयार है। क्या है? ये जिंदगी है। प्यारे नौजवानों, इसी टॉपिक के ऊपर कल तुम्हारी बिफोर मैरिज किसकी शादी हुई? हाथ उठाओ, किसकी शादी हुई? हाथ उठाओ भाई। चाचा आपकी शादी हुई है? हाथ उठाओ ना यार, मुश्किल है, सब लोग बेशादी। चाचा आप भी? वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये हमारा नेचर, हाथ उठाने के लिए भी 10 बार बोलना पड़ता। इंटरेक्ट रहो साहब, इंटरेक्ट रहो। एक्चुअली क्या हो गया है, वन साइडेड तकरीर सुन के जाम हो गए। मैं क्या कह रहा हूं, अभी तुम्हारी अनमैरिड लाइफ चल रही ना, अभी शादीशुदा नहीं हो, शादी करना है ना, किसको शादी करना है? हाथ उठाओ। पहली शादी, हाँ, दूसरी शादी के लिए बोलने, किसको शादी करना है? हाथ उठाओ। सबको शादी करना है ना बेटा? हाँ, शादी के लिए तैयारी जरूरी है, शादी के लिए तैयारी जरूरी है। बगैर प्रिपरेशन के, बगैर ड्राइविंग के स्टीयरिंग में बैठेंगे तो खुद भी मरोगे, सामने वालों को भी मारोगे। और शादी से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है। दुनिया के अंदर इंसानों के दरमियान होने वाला सबसे बड़ा एग्रीमेंट कौन सा है? बोलो कौन सा है? बोलो भाई।
پھر ہاں میں نے قبول کیا کیسے بولیں گے تمہیں؟ ہاں جی ہاں میں نے قبول کیا بولنا ہے نا. ہاں جی ہاں میں نے قبول کیا, الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا ریئلی میں تم اس کے لیے تیار ہے؟ ریئلی میں تم اس کے لیے مینٹلی, فزیکلی, انٹلیکچولی تیار ہے؟ تو کل جو ورک شاپ ہے, ہول ڈے کا ورک شاپ ہے, آپ لوگوں کو اگر سمجھنا ہے بیفور میرج کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ایک گڈ ہسبینڈ, گڈ فادر بننے کے لیے, اچھا داماد بننے کے لیے, شادی کس ذمہ داری اور کس عبادت کا نام ہے اور اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. ابھی اگر کسی کی شادی ہو بھی گئی ہے, ایسا نہیں کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے چچا, آپ بھی آ سکتے. ہاں دوسروں کو موٹیویشن ہوگا, آپ لوگ آئیں گے تو. شادی کے بعد ایک سکسیسفل لائف کیسے لیڈ کرنا ہے, ایک کل کے ورکشاپ میں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. بیفور میرج, ڈیورنگ میرج, آفٹر میرج, ہاؤ کین وی ریزالو دا کانفلکٹس بٹوین اسپاؤسز. یہ ساری چیزیں شریعت, حقیقت, فقہ, انٹلیکچولیٹی اور ماڈرن سائنس کے روشنی میں انشاءاللہ تعالی کل ہمارا ایک ورکشاپ ہونے جا رہا ہے. جو بھی ایڈلٹ ہیں وہ آنا. کون آنا؟ ایڈلٹ بچے ہی آنا. کل وقت سے پہلے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ کل آنا. اور میں بہت دور سے آیا ہوں. I don't take any chanda. I don't want any fees. I want your presence. کوئی شوق کے لیے نہیں آیا ہوں, ایک مشن لے کے آیا ہوں. میں ایک مشن لے کے 4 دن کے لیے آیا ہوں. اور اس کا لاسٹ کل ورکشاپ ہے بیفور میرج پریپریشن کا مطلب کیا ہے. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, میں بات ختم کر رہا ہوں. آج کل کے لائف میں زندگیوں میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. شادی کے بعد کرائسس آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریزن پر طلاق, خلا, ڈیورس ہو رہا ہے. جانتے ہو ریزن کیا ہے؟ کیونکہ شادی سے پہلے ایک الگ دنیا میں تھا, معلوم ہی نہیں تھا کہ شادی کیا ہے. ایک دم سے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا کر کے ڈرائیونگ کر بولے, جا کے مار ڈالے, خود بھی مر گئے. ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. ڈرا رہا ہوں میں آپ کو, پلیز اس کو گرانٹیڈ مت لو, گرانٹیڈ مت لو. اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے, ہمارے عقیدے سے ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے نوجوانوں کو پروڈکٹیو بنائے اور افیکٹو بنائے, اور پریزنس کو ہم اپنے اخلاق سے ثابت کریں, اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اور سب سے پہلے خود کے لیے. تم دین میں کیسے ہو, تم علم میں کیسے ہو, تم اخلاق میں کیسے ہو, تم اسکل میں کیسے ہو, تم ملٹی ٹاسکنگ میں کیسے ہو, تم کرائسس میں اپنے آپ پر کیسے ایموشنز پر قابو رکھتے ہو. سیکھنا ہے پیارے بچوں, سیکھنا ہے ایسا چیز. انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے. بہت بہت شکریہ مسجد کے ذمہ داروں کو, اتنے سارے نوجوان ماشاءاللہ سامنے بیٹھے, دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول کرے, بار بار جمع ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, اور ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن آنسر کا سیشن رکھا ہے گیا ہے. میں کوئی مفتی نہیں ہوں, ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن ہے تو بتاؤ. ٹاپک جو بات ابھی چلی, دو ریزن ہونا, سوال نہیں کرنے کے دو ریزن رہنا. ایک ریزن تم لوگ کو سب کچھ معلوم ہے, کیا سوال کرنا بول کے. ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہولڈرس سب لوگ سامنے بیٹھے ہوئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہو, کیا سوال کرتے, سب کچھ معلوم ہے. دوسرا ہے کہ معلوم کچھ نہیں, کیا سوال کرنا.
تم ڈیسائڈ کرنا سعودی. دیکھو یہ جو ٹیلنٹس ہمارے میں بہت کم ہے بیٹا. کیسے بات کرنا, کیسے سوال کرنا, سوال کیسے کریٹ کرنا, پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھنا, یہ سب ہنر ہے, ہنر فن ہے. ڈگری لے کر ماسٹر بننا, بڑی بڑی کمایاں کرنا, وہ اپنی جگہ, لیکن تمہاری پرسنالٹی افیکٹو بنانا ہے. 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھنا, 4 آدمیوں کو ملانا, 4 آدمیوں کے لیے کام آنا, فیملی کے اندر ایک کروشیل رول ادا کرنا. 18 سال کا بچہ تم کو دیکھ کر تمہاری خالہ خوش ہونا, میرا ہے نا بچہ, بھانجا ہے میرا, کچھ ہوا تو سنبھالنے کے لیے. ہاں 25 سال کا نوجوان سارے خاندان کے لیے پلر ہو جانا, انہیں پلر ہو سکتے ہیں آپ لوگ, ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. آئی تھنک نو کوشچن. میں کوئی ایسا انکریج بھی نہیں کرتا زیادہ کوشچن کرنے کے لیے, ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے. کل کے کلاس میں آپ کو آنا پڑے گا. واٹ از دا میچورٹی, ہاؤ کین وی انکلکیٹ دا میچورٹی ان آور لائف, واٹ از دا ریسورسز آف میچورٹی ول بی ایکسپلین ٹمارو انشاءاللہ. اسی پر بیفور میرج کیا میچورٹی ہے, میچورٹی کے سمٹمز کیا ہیں, میں ڈیٹیل بات کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ. اور فوکس بھی شادی رہے گا. خوشخبری آپ کے لیے, یعنی کہ ٹاپک میچورٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن شادی کے لیے میچورٹی کیسے رہنا ہے اس پر, اس کو میں اس ٹارگیٹ کو فوکس کر کے کل بات کروں گا. کل کے لیے آپ نے وہ جذبہ باقی رہنے دیں, دیکھتے ہیں کل آتے کہ نہیں دیکھیں گے آپ. اور کوئی سوال؟ ہاں وہی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہمارے میں گھر کی. میں بڑی جماعت کے لیے آ کے بیٹھا ہوں, مسجد صاف کرو, وہ نہیں بول رہا ہوں. بیٹا تم اپنے ماں سے قریب ہو جاؤ, بس باپ سے قریب ہو جاؤ, بہنیں ہیں تمہارے, ان کے ساتھ ریپو مینٹین کرو. کتنے گھر میں ایسے ہیں جہاں پر نوجوان بچہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھائے بغیر ہفتے ہو گئے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کے 2 بچے ہیں لیکن 2 بچوں کو 2 بیڈروم, بہت آپس میں برج ہے, بہت بڑا گیپ ہے, انٹریکشن نہیں ہے, ریسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس سے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.